ہر صحابی کی زندگی ہماری آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتے ہیں، کسی ایک کی ہم پیروی کر لیں تو ہم پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چل پڑو تم ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کے پیچھے، آپشن دی، ضروری نہیں کہ تم جو ہے فلاں صحابی کے پیچھے چلو، فلاں کے صحابی، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی پیروی کر لو، راہ ہدایت حاصل کر لو۔ اصحابی کالنجوم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھمکی پر نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ہر صحابی اپنے اعتبار سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ اس نے خود کو فنا کر دیا ہوا تھا، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کی محبت اور ان کی وارفتگی کی کیفیت دیکھیے اور اس کی پیروی کیجیے کہ زندگی کے آپ نے لمحات کیسے گزارنے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک لمحہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم نازل فرمایا کہ اے میرے حبیب کے دیوانوں، غلاموں، تم میرے حبیب کو راعنا کہہ کر پکارا کرو، اور راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اب یہ قرآن میں حکم نازل ہوا، پہلا حکم یہ نازل ہوا کہ تم راعنا کہا کرو، تو صحابہ کرام راعنا کہہ کر پکارتے تھے، لیکن اسی لفظ کو عربک میں ذرا اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے، یہ الف جو درمیان میں آ رہا ہے راعنا، رے الف را، یہ الف ختم کر دیا جائے تو یہ پیچھے بچ جاتا ہے راعنا، اس کا معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ راعنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر کرم فرمائی، اور راعنا الف کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا، ہمارا راعی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور یہود وہ ٹھٹھے مار رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور ایک یہودی دوسرے کو کہہ رہا تھا اور راعینا، اے ہمارے چرواہے، اور وہ سنا رہا تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پلٹ کر اس یہودی کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ نازل ہوا اس میں تبدیلی کر کے تم راعنا پکارتے ہو، خبردار اگر آج کے بعد کسی نے یہ لفظ کہا تو میں نے اگر کسی کی زبان سے یہ لفظ سن لیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تم خود بھی تو یہ لفظ کہتے، اب وہ اس میں تبدیلی کر کے کہہ رہے تھے، ان کی شرارت کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دھمکی دی یہودیوں کو، اگر آج کے بعد یہ لفظ کسی نے کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ اس طرح یہودی باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم بھی تو یہ لفظ کہتے ہو۔ ابھی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میں اس لفظ راعنا کو ہی ختم کر دیتا ہوں، تم راعنا کہا ہی نہ کرو، تم راعنا ہی نہ کہا کرو، ولا تقولوا انظرنا، تم یہ کہہ دیا کرو کہ یا رسول اللہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرما۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہودیوں کو دھمکی لگائی، یہ اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس قدر وہ لوگ یکتا روزگار تھے اپنی محبت میں، جو ان کا جذبہ اور جو ان کا جنون تھا، جو ان کا عشق تھا، جو وارفتگی کی کیفیت تھی، وہ اس قدر غالب تھی ان کی طبیعت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر آیات قرآنی نازل فرما دیا کرتا تھا اور قیامت تک کے لیے اس کو برقرار رکھا۔
تو یہ آیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ریکویسٹ کی تھی، ابھی تک قرآن اللہ نے نہیں آیت کو منسوخ کیا تھا، اب اللہ نے آیت کو ابھی منسوخ نہیں کیا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہلے فرما چکے تھے کہ خبردار میں تمہاری گردن اڑا دوں گا کسی نے یہ لفظ کہا تھا، تو اللہ نے ان کی رائے کے مطابق اس لفظ کو ہی تبدیل فرما دی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کی تعداد ابھی 313 تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 305 تھی، جب جنگ بدر کی طرف جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ایک راستے سے نکل چکا ہے اور کفار و مشرکین ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر میٹنگ کی اور فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے، اب کافر 1000 کا لشکر لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لڑنی چاہیے جنگ یا یہاں سے واپس جانا چاہتے ہو؟ تو وہاں پر صحابہ کرام نے تقاریر کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، انصاری صحابہ نے تقریر کی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی۔ ان کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل خبال من شیتا وقتا خبال من شیتا آدی من شیتا سالم من شیتا خذ من اموالنا من شیتا و آتنا من شیتا، یا رسول اللہ ہم اپنا تن من دن سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر جنگ لڑو، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جب جنگ جیت جانا تو ہمیں بھی مال غنیمت دے دینا۔ نہیں، لو امرتنا ان نخیدہ البحر لخدناہا، یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں حکم کریں گے تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندروں میں کود جائیں گے۔ لو امرتنا ان نضرب اکبادہا الی برق الغماد، ہم دنیا کے آخری کونے کو بھی چھان ماریں گے، بس آپ کے حکم کی ضرورت ہے، ہم تو وقت کے سپر پاور کیسر و کسرا کے ساتھ بھی ٹکرا جائیں گے، ہم اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے اور اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں میں گرا دیں گے، لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم نے جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لی ہے، ہم نے آپ کو جو دل دے دیا ہے یہ ایسے نہیں دیا، یہ دل بھی تمہارا ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہمارا تو سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ ذرا حکم تو کریں۔ پھر زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے حملہ کر لیا تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ نقاتل عن یمیننا وعن شمالنا وعن ایدیہم، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف اپنی جانوں کے انبار لگا دیں۔ تو اس مقصد کو لے کر پھر جب وہ میدان کارزار میں اترے، 313 تھے، چند تلواریں تھیں ان کے پاس، حفیظ جلندری کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرے، 100 اونٹ تھے جس پر وہ سوار تھے، مٹھی بھر طاقت لے کر، افرادی قوت 305 ہے، 313 بعض نے لکھا، اور ادھر جو ہے وہ پورا کفر، عالم کفر پورے مسلح لشکر کے ساتھ سامنے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ معاذ اتنے بھی جوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مبالغہ آرائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، عیسائیوں نے مبالغہ آرائی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ کرنا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے امتی اس طرح میری شان بیان کریں، یہ چاہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ کہاں 313 صحابہ کرام اور کہاں جو ہے کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کی باتیں،
کھانے کو ان کے پاس روٹیاں نہیں ہیں، افرادی قوت ان کے پاس ہے نہیں، جنگی ساز و سامان نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود جو وقت کا سپر پاور ہے اس کے ساتھ ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا ہوش کے ساتھ بات کرو، اتنا جوش میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے کا حسن اور دو بالا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کی، اور پھر میدان غزوہ احزاب کے اندر وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف تیر پھینکا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب عاشق اپنے محبوب پر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو محبوب بھی اپنے عاشق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ محبوب بھی اپنے عاشق کے لیے اس کا دفاع کرنے کے لیے ہاتھ کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، دل و جان کے ساتھ بھی، ہر اعتبار سے وہ اپنے عاشق کا دفاع کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر اس بات کو سمجھایا اپنی مسنوی شریف کے اندر۔ محمود اور ایاز کا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ محمود و ایاز، محمود غزنوی بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، تو غلامی کی حالت میں اس کے پاس آیا اور بالکل فقر و فاقہ کی کیفیت میں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹوٹے پھوٹے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ جب پہلے دن غلامی میں آیا، لیکن جب غلامی میں آ گیا تو محمود کے ساتھ عشق ہو گیا۔ بس اس وارفتگی کے عالم میں پھر اس نے اتنی محنت کی، دن رات کام کیا کرتا تھا اپنے محبوب کا۔ باقی جتنے غلام تھے وہ کوئی ادھر جو ہے سو جایا کرتا تھا، آرام کرتا تھا، لیکن محمود دیکھتا کہ ایاز ہر وقت جو ہے وہ کام میں مصروف رہتا ہے، ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو پھر ایک دن وہ آیا کہ محمود کو بھی ایاز سے عشق ہو گیا۔ لوگوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم بھی غلام ہیں، وہ بھی غلام ہے، لیکن اس غلام کے ساتھ اتنا پیار کیوں؟ اس نے کہا کس دن بتاؤں گا، غلاموں میں بھی فرق ہوتا ہے نا، ان کے درجے اور ان کے مرتبے بھی جدا جدا ہوتے ہیں۔ ایک دن آیا، بادشاہ نے کہا کہ آج میں اشرفیاں تقسیم کرنے لگا ہوں، سونا تقسیم کرنے لگا ہوں، جس کو چاہیے آؤ اور آ کر اٹھا لو۔ اس نے یوں کر کے اشرفیوں کی مٹھی بھر کر پھینکی، سارے کے سارے غلام اس سونے پر، اشرفیوں پر ٹوٹ پڑے، لپک پڑے، لیکن ایاز دوڑا اور جا کر محبوب کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا کہ ایاز تم کیوں نہیں سونا اور چاندی اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا حضور جن کو سونے چاندی کی ضرورت تھی وہ اس طرف چلے گئے، مجھے آپ کے قدموں کی ضرورت تھی، میں آپ کے قدموں میں گر گیا، بس مجھے تو یہی کچھ چاہیے تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں ادھر میری طرف متوجہ ہو، دیکھو یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں ایاز سے تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر ان کا حسد اور بڑھتا چلا گیا، اس پر الزامات کی بھرمار کر دی، کہنے لگے کہ یہ چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کا کمرے کا تالا توڑ کر دیکھ لیتے۔ کمرے کا تالا توڑا گیا، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، ایک پھٹا پرانا لباس اور ٹوٹے پھوٹے جوتے نکلے۔ پھر اس کو ایاز کو بلایا گیا کہ ایاز اندر نہ تو مال و دولت ہے، نہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو تم روزانہ اس کمرے میں چھپ چھپ کر جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے تم پر الزام لگایا ہے کہ تم مال و دولت کو چھپا کر رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پھٹا پرانا لباس اندر میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی غلامی میں آیا تھا تو اس وقت میرے پاس یہ پھٹی پرانی قمیض اور یہ جوتے تھے میرے پاس، بس اس کو روزانہ شام کو جا کر دیکھتا ہوں۔ آج آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، آپ کا اقبال ہمیشہ چمکتا رہے، آپ کا نصیب بلند رہے، آپ کی جو ہے وہ نوازش ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، مجھے اپنی محبت سے نوازا ہے، تو میں روزانہ شام کو جا کر اس پھٹے پرانے لباس کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں کہیں اپنی اوقات کو نہ بھول جاؤں، تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے۔ تو انسان کو اپنی اوقات بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ پھر جب مسلسل ان لوگوں نے الزامات کی بھرمار کی تو پھر تنگ آ کر ایک دن محبوب بھی بول پڑا، محمود بھی بول پڑا۔ اس نے کہا کہ لوگوں سن لو، ایک قانون بنا دیا اپنے دربار میں، اور اس نے لکھ کر لگا دیا اپنے دربار میں۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد خبردار اگر کسی نے ایاز کے متعلق کوئی بات کی تو این کر دست گر کرد رواست، ہر کے خواہد کو بکن محبوب باست،
پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی غلط کام کرے گا نہیں، اور اگر کرے گا بھی نا تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہر کے خواہد گو بکن محبوب باس، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ جب ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے تو پھر جب میرا محبوب ہوا تو جو چاہے کرتا پھرے، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ اور سن لو، ہرچ محبوبم کنت من کردام او منم من او گرچہ در پردام، جو کچھ بھی میرا محبوب کرے گا سمجھ لو کہ وہ میں نے ہی کیا ہے، اس لیے کہ وہ میری محبت میں اس قدر گم ہو چکا ہے کہ وہ میں ہو چکا ہے، میں وہ ہو چکا ہوں، اگرچہ جسم جدا جدا ہیں لیکن روح ایک ہی ہے۔ ہر چے خواہد گو بکن محبوب باز، بس عشق کے جس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے، جو حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کا کام کرتا ہے، حضور کے دین کا کام کرتا ہے، حضور کے دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر زمانے کے لوگ اگر اس کو کوئی تانا دیتے ہیں تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا جواب وہ خود ہی دے لیتے ہیں جن کے لیے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا، تیر مارا ابن عراقہ نے، اور اس نے غزوہ احزاب کے اندر اس نے کہا کہ خذھا انا ابن العراقہ، اب تمہیں مزہ آیا تیر کھانے کا؟ میں ابن عراقہ نے تیر مارا ہے، ابن عراقہ ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس خاموش نہ رہ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام کو تو تانا دیتا ہے، حرق اللہ وجہک فی النار، ابن عراقہ تمہارے چہرے کو خدا جہنم کی آگ میں جلا دے، میرے غلام کو تو نے تانا دیا۔ تو پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، ادھر ابو لہب نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن محبوب خاموش نہیں رہ سکا، اس نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب پر تو نے پتھر پھینکا اور تو کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر خدا نے جواب دیا۔ تو جس کی خاطر انسان کام کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پھر وہ جواب دینے کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ تیر لگا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احزاب میں، سورہ احزاب کے اندر آپ پڑھیں اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفاصیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال پوچھنے کے لیے گھر سے نکلے، خون بہہ رہا تھا، اور آپ کے جو ہے یہاں پر ہاتھ پر نیزہ لگا ہوا تھا، تیز تیز دوڑے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ نکلے کہ ہم بھی تیزی کے ساتھ دوڑے، جو ہی تو ہمارے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، کئیوں نے کہا ہمارے تسمے ٹوٹ گئے، اور ہمارے جو کندھے پر چادریں تھیں وہ چادریں نیچے اترے۔ اس طرح تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھ تو حضرت سعد بن معاذ کا گھر ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے جلدی سے جا رہا ہوں کہ کہیں ہمارے جانے سے پہلے فرشتے نہ حضرت سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے لے جائیں۔ تو فرشتے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کو لے کر چلے گئے۔ غزوہ تبوک کے اندر پہلی رات تھی۔ یہ نوجوانوں کے لیے جو ہے ذرا، آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اسی حضور کا امتی کہتے ہیں، ہم بھی آج اسی جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ وہ نعرے کیسے ہم لگاتے ہیں؟ کیا گلے سے اوپر لگاتے یا ہمارے اندر بھی کچھ ہے دم خواہ؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی رات تھی ان کی، شب زفاف تھی، شب زفاف، شادی کی پہلی رات تھی۔ رات کے پچھلے پہرے اعلان ہوا مسلمانوں تیاری کر لو، مسلمان جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی جو جس بھی حالت میں ہے فوری طور پر آ جائے، ہم نے انتظار نہیں کرنا۔ جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھے، گھوڑا لیا، جنگ کے ساتھ روانہ ہو گئے، میدان میں لڑتے لڑتے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیے۔ صحابہ کرام کہنے لاش نہیں مل رہی حضرت حنظلہ کی، حضور کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان کو لڑتے ہوئے کفار کے ساتھ، ہم نے خود ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہیں کافر ان کی لاش کا مسئلہ کرنے کے لیے یہاں سے اٹھا کر کہیں اور نہ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حنظلہ کی لاش کو فرشتے آسمان دنیا پر دیکھو غسل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا جسم آسمان دنیا سے نیچے اترا،
اور تازہ پانی کے قطرے ان کے جسم سے ٹپک رہے تھے۔ ہاں جی، اللہ کے نور کے پانی کے ساتھ فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ جس کے لیے بندہ کام کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ کو فرشتے ہم سے پہلے غسل دینے کے لیے نہ لے کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ایسے قدم بچا بچا کر رکھ رہے تھے جیسے بندہ بہت زیادہ بڑے ہجوم میں سے گزرتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو تھا کوئی نہیں، آپ پاؤں بچا بچا کر کس طرح رکھ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر فرشتوں کی اتنی کثرت تھی کہ قدم دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر، اس قدر جو ہے وہ ہجوم تھا فرشتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر یہ جناب حضرت سعد بن ابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ 33 سال کی عمر مبارک میں، 33 سال غزوہ احزاب کے اندر ان کے دستے اقدس یہاں پر نیزہ لگا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی اور یہاں سے خون بہتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر آ گیا۔ تو جن کی خاطر بندہ قربانیاں دیتا ہے وہ صرف اس کے جو ہے تان و تشنیع کا جواب نہیں دیتے، وہ اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتے۔ حضرت سعد بن معاذ کا خون حضور کے چہرے پر یوں کر کے بہنے لگا، نیچے کی طرف آ گیا۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی وہاں پر آخری، قابل توجہ ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی زندگی گزاری، آج ہم بھی اپنے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جائے گا کہ بندے بتا جوانی کہاں گزاری، عمر کن کاموں میں بسر کی، تو بتائیے کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری زندگی کے محور اور مقصد کیا چیزیں ہیں؟ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری تو خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ایک پلاٹ اور بنانا ہے، ایک گھر بنانا ہے، ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے، پوتے کی شادی دیکھنی ہے، بیٹی کی شادی دیکھنی ہے، فلاں کام کرنے ہیں، فلاں کام کرنے ہیں۔ ہزاروں خواہشات بھری پڑی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ وہ خواہشات تو ساری زندگی پوری نہیں ہونی اور انسان قبر میں پہنچ جانا ہے۔ اور جب قبر میں پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے میں نے دنیا میں شادیاں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تجھے دنیا میں میں نے پلاٹ بنانے کے لیے بھیجا تھا، تجھے دنیا میں میں نے جائیداد بنانے کے لیے بھیجا تھا، بتا تیری زندگی کا مقصد کیا تھا اور تو کیا کر کے آیا، اپنی عمر کن کاموں میں بسر کر کے آیا، تو کیا خدا کی بارگاہ میں ہم جواب دیں گے؟ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں اے خدا، اے اللہ، ہم تو تیرے محبوب کے لیے اپنا تن من بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، ہم یہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم نے کام کیا ہے دین کا؟ ہم کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر چکے؟ اپنے گھر میں ہم نے کیا قوانین نافذ کر رکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر؟ ہمارے گھر میں، ہماری لائبریریوں میں کتنی سیرت کی کتابیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سوتے ہیں، اپنا احتساب کر کے سوتے ہیں؟ ہمارے سرہانے تو روزانہ ایک سیرت کی کتاب ہونی چاہیے، اور ہمیں نیند تب تک نہ آئے جب تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھ لیں، ہم صحابہ کی سیرت کو نہ پڑھ لیں۔ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہوگا، ہر لمحہ تیار رہنا ہوگا کہ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا۔ تو یہ زندگی کا مقصد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آپ نے دائرہ کھینچا، اس دائرے کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے، اور ایک آپ نے ذرا نمایاں نشان لگایا، پھر اس کے پیچھے ایک اور نمایاں نشان لگایا، چھوٹے چھوٹے سرکل بنا دیا آپ نے ایک بڑے سرکل کے اندر۔ آپ نے فرمایا یہ ساری دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو نشانات لگائے، فرمایا یہ خواہشات ہیں۔ ایک بڑا نشان لگایا، فرمایا کہ یہ انسان ہے، اس کے پیچھے ایک اور نشان لگایا، فرمایا یہ موت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایرو بنا کر آپ نے فرمایا کہ یہ خواہشات کے پیچھے انسان بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ ایک خواہش حاصل کر لیتا ہے تو پھر آگے دو اور اس کو نظر آ جاتی، وہ دو حاصل کر لیتا ہے، آگے چار اور نظر آ جاتی، وہ چار حاصل کر لیتا ہے، آگے 8 اور نظر آ جاتی۔
اسی طرح خواہشات کا جو وہ کنیکشن ہے، جال بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی، وہ ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی کہ موت اس کے پیچھے پیچھے ہوتی، حتیٰ کہ موت اس کو آ لیتی، وہ خواہشات وہاں دھری کی دھری رہ جاتی اور انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی زندگی کا دائرہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وہ سرکل ختم ہو جاتا ہے، یہ خواہشات ساری بھری کی بھری رہ جاتی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری تو زندگی کا سارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنا ہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک سے ابھی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جو کچھ حاصل ایمان ہے، حاصل زندگی ہے، حاصل کلام ہے، حاصل گفتگو ہے، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایسا نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے، کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، اور 10 سالوں میں ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال خدمت کی، اور پھر ایک دن میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم آپ کے سایہ شفقت کے نیچے رہتے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہم تو قیامت کے دن آپ کہاں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جہاں اعمال تو لے جا رہے ہیں وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہاں پر بھی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں پر؟ آپ نے فرمایا، پھر میں پل صراط پر کھڑا ہوں، وہاں پر اپنے غلاموں کی مدد کر رہا ہوں، پلس مائنس کر کے جہاں سے بھی آؤ گے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم